مختصر سے خطبہ میں جو ہمارا موضوع ہے اس کا عنوان ہے کہ دلوں کے خیالات پر کیا شرعی طور پر مواخذہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یعنی جو دل کے اندر خیالات آتے ہیں، گندے خیالات، برے خیالات، ان کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا اپنے دلوں میں چھپا لیتے ہو، ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، دل و دماغ کے اندر تمہارے کوئی بات چھپی ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سب کا حساب تم سے لے گا۔ جو تمہارے دلوں کے اندر باتیں ہیں ان کے متعلق بھی حساب و کتاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا جسے تو بخش دے گا، معاف کر دے گا، اور جسے چاہے گا تو عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ دلوں کے احوال کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، ہمارے دل و دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ آج اس ترقی یافتہ زمانہ کے اندر، آج بڑا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بڑا جدید زمانہ ہے، جدید سے جدید تر چیزیں آ گئی ہیں، اور زمین کی تہ کے نیچے سے بھی آج اتنے بڑے بڑے کیمرے، ایسی چیزیں آ گئی کہ نیچے سے بھی بتا دیتے ہیں کہ کیا چیز نیچے موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر جو چیز پیدا فرمائی ہے، دماغ کے اندر جو پیدا فرمائی، آج جدید سے جدید آلات بھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ صرف وحدہ لا شریک کی شان ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اللہ جسے چاہے اپنے پیاروں میں سے طاقت عطا فرمائے تو اللہ کے پیارے، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، وہ بھی بسا اوقات دلوں کے احوال جانتے ہیں، اور جو دلوں کے اندر خیالات چل رہے ہوتے ہیں، ایسے کئی واقعات بھی موجود ہیں۔ بہرحال اس میں اگر ہم جائیں تو کافی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، لیکن اس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دل کے اندر جو خیال آتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ دل کے اندر خیالات کا آنا، وسوسوں کا آنا، 3 قسمیں ہیں ان کی۔ حاجز کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، عزم کہتے ہیں، یعنی یہ عربی کے الفاظ ہیں، اس لحاظ سے بتایا ہے کہ حاجز وہ خیالات ہوتے ہیں جو اچانک دل کے اندر آئیں اور اچانک ہی دل سے دفع ہو جائیں، رفع ہو جائیں، نکل جائیں۔ ایسے خیالات کو حاجز کہتے ہیں، یعنی اچانک ہی کوئی خیال آیا اور نکل بھی گیا، ساتھ ہی کوئی گندا خیال آیا، نکل گیا۔ تو اس بارے میں فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہ اسے حاجز کہتے ہیں، اور حاجز یعنی یہ ایسا خیال ہے، ہمارے دین اسلام کے اندر اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ یا اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، نہ ہمارے دین اسلام کے اندر، نہ ہی اس چیز میں سابقہ امتوں کے اندر بھی اس پر کوئی مواخذہ نہیں تھا۔ یعنی سابقہ جتنے ادیان گزرے ہیں ان کے اندر بھی اس چیز پر، یعنی ایک خیال آیا، چاہے گندا تھا، ہلکا تھا، غلط کام کا تھا، آیا اور ختم ہو گیا فوراً ہی، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے ہم وہ ہوتا ہے کہ جو دل کے اندر خیال آیا، گندا خیال، برا خیال، اور بندہ مومن نے اس خیال سے لذت حاصل کی، اس خیال سے محبت کی،
سکون ملا اسے، یعنی اس طرح کی کوئی بھی کیفیت ظاہر ہو گئی۔ خیال تو خیال ہے، تو وہ خود ہی بہتر جانتا ہوتا ہے۔ بسا اوقات جیسے لوگ کہتے ہیں جی یہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، جو ایک خیال کے اندر جو چیز آ جائے، وہم کے اندر آ جائے، ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر چل رہی ہو، تو بسا اوقات بندہ اکیلا بیٹھا ہو تو کچھ خیالات ایسے آتے ہیں، خیالات ہی کی دنیا میں گم ہو کر خوش ہوتا رہتا ہے، لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا اگر خیال ہے کہ خیال آیا اور اس خیال کی وجہ سے، شرط یہ ہے کہ ہو گندا خیال، گندا خیال ہو، اس سے وہ لطف اندوز ہوا خیالی خیال میں، اس سے انجوائے کیا اس نے، تو اسے کہتے ہیں ہم۔ اور ہم کا حکم یہ ہے کہ یہ سابقہ امتوں کے اندر یہ قابل مواخذہ تھا، اس پر گرفت ہوتی تھی، یہ گناہ تھا، لیکن دین اسلام کے اندر یہ گناہ نہیں ہے، بہرحال اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے عزم کی، کہ دماغ کے اندر، دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہوا، اور یعنی گندا خیال، بندہ مومن نے اس خیال کے مطابق ذہن بنایا اور ارادہ کیا۔ ارادہ کیا کیا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اس کا ارادہ اس نے کر لیا، اب اس نے نہیں کیا، اسے اسباب میسر نہیں ہوئے، یا کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، نہیں کر سکا، یا ہوا ہی نہیں، کوشش کی اس نے لیکن اس کے دماغ میں خیال یہ آیا اور ارادہ اس نے پختہ کر لیا، اسے کہتے ہیں عزم۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے فلاں جگہ سے چوری کرنی ہے، اب اسی ارادے سے گیا، نکلا، حالانکہ کسی سے اس نے کچھ کہا نہیں، بتایا نہیں، چوری کرنے پہنچ گیا، نہیں کر سکا کسی وجہ سے کہ وہاں کچھ لوگ موجود تھے، یا کسی اور وجہ سے کوئی اسباب اسے میسر نہیں ہوا کہ چوری کر سکتا، واپس آ گیا۔ اب بظاہر تو اس نے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن اس کے دل و دماغ کے اندر جو ارادہ چل رہا تھا، اس ارادے کو اس نے عملی جامہ اپنے خیال کے اندر پہنا دیا۔ شرعی طور پر یہ قابل مواخذہ ہے، شرعی طور پر یہ گناہ ہے ہمارے دین اسلام کے اندر بھی۔ یعنی یہ تین قسمیں ہیں۔ جو پہلی قسم تھی وہ پچھلی امتوں کے اندر بھی قابل مواخذہ نہیں تھی، ہمارے اندر بھی نہیں ہے، لیکن جو دوسری قسم ہے کہ صرف اس سے لطف اندوز ہوا گندے خیالوں سے، تو ہمارے دین اسلام کے اندر تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، لیکن سابقہ امتوں کے اندر ضرور اس پر گرفت ہوتی تھی۔ اور جو تیسری قسم ہے یہ ہمارے دین اسلام کے اندر بھی قابل گرفت ہے، اس پر مواخذہ ہو سکتا ہے، اس پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ ہاں آگے اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اگر اللہ چاہے تو کسی کو بخش دے، اس کی کوئی نیکی پسند آ جائے، اس کی کوئی دنیا میں ایسی ادا پسند آ جائے جس کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو بخش دے، اس سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے پرواہ ذات ہے، اگر کسی کو چاہے تو بخش دے، یہ اس کی مشیت پر ہے، اور اگر چاہے تو کسی کی گرفت کر کے اسے عذاب دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، یہ انصاف ہے اس کا۔ تو بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ یعنی جو تمہارے دلوں کے اندر گندے خیال آئے اور ان گندے خیالات کو پورا کرنے کے لیے تم دل کے اندر پورا عزم ہو گئے اور اس کو کرنے کا ارادہ کر لیا، اگرچہ نہیں کیا یا گیا ہی نہیں کرنے کے، لیکن ارادہ کر لیا کہ یہ میں کروں گا۔ جب یہ ارادہ ہو گیا دل کے اندر، یعنی اس میں یہ سمجھ لے کہ صرف خیالی گناہ، اور یہ حقیقت میں بھی گناہ ہے۔ یعنی ویلا بندہ اگر بیٹھا ہو، بسا اوقات تو پھر ایسے خیالات آ بھی جاتے ہیں اور پھر عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی وہ کرتا ہے، ارادہ بھی کر لیتا ہے، تو یہ مفت کا گناہ ہے، یہ مفت کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، تو یہ قابل گرفت ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس بھی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الی صورکم و اموالکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، ولیکن ینظر
इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ अल्लाह देखता है अगर तो तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है, तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है, तुम्हारा दिल अंदर से साफ है या नहीं है। तो तुम्हारे दिलों को अल्लाह देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है, तुम्हारी शक्ल सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता। क्योंकि दुनिया के अंदर ये दो चीज़ें जो हैं, ये इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दो चीज़ें, एक शक्ल सूरत, एक दुनिया का मालो मता, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक अल्लाह ने इंसान की फितरत ही ऐसी बनाई है कि फितरती तौर पर इंसान उन लोगों की तरफ खिंच जाता है जो खूबसूरत हों, जिनकी शक्ल सूरत अच्छी हो, या जिनके पास मालो दौलत ज़्यादा हो, तो लोग उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, उन्हें अच्छा समझते हैं। बसा औकात मालदार लोगों को लोग नेक भी समझते हैं, मुत्तकी भी समझने लग जाते हैं, परहेजगार भी समझने लग जाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह के कुर्ब का मेयार, अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ होने का मेयार, अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम होने का जो मेयार है, वो तुम्हारी शक्ल सूरतें नहीं हैं, वो तुम्हारा मालो दौलत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के नज़दीक अगर मेयार है तो वो तुम्हारे दिल हैं। अगर अल्लाह के नज़दीक तुम्हारा मेयार है तो वो तुम्हारे आमाल हैं। अगर तुम्हारे आमाल अच्छे हैं, तुम्हारे दिलों की कैफियत अच्छी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो समझ लें कि फिर आप अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ भी बन जाएंगे, मुकर्रम भी बन जाएंगे, इज़्ज़तों वाले भी बन जाएंगे। अगर तुम्हारे आमाल अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे दिल अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे आज़ाइम अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं, तुम्हारी नीयतें साफ़ नहीं हैं, तो फिर अल्लाह ताला के नज़दीक तुम ऐसे शख्स हो कि अल्लाह तुम्हें पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला तुम्हारी परवाह नहीं करता। गोया कि अल्लाह रसूल से तुम दूर हो चुके हो। इसलिए प्यारे भाइयों, आजकल हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि हम इस दिल के लोथड़े को सीधा करने की कोशिश नहीं करते। हमारे इसके अंदर, जैसा कि ईद के दिन पर भी मौजू लगाया था कि इखलास के हवाले से, इखलास और ये चीज़ें तकरीबन एक ही हैं कि अगर दिल के अंदर इखलास हो तो बसा औकात ज़हरी आमाल भी अगर ठीक ना हो तो दिल की कैफियत कुछ और होती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारी नियतों को देखता है। और बुखारी शरीफ की मशहूर मारूफ हदीस मुबारक है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, आमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। अगर नीयत अच्छी थी तो उस अमल का अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा। नीयत अच्छी नहीं है, नीयत कुछ और है, क्योंकि मदार नीयत पर है अमल का, तो फिर उस पर अजर व सवाब तो कुजा, बसा औकात नेक अमल पर भी गुनाह मिल रहा होता है। जैसा कि हदीस पाक हमने पढ़ी थी ईद के रोज़, अगर रियाकारी से किसी ने कोई भी अमल किया, थोड़ी सी भी रियाकारी आ गई, इन्ना यसीर रिया शिरक, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया थोड़ी सी रियाकारी भी शिरक खफ़ी तक पहुंचा देती है, यानी सबसे बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह होता है। इसलिए अल्लाह ताला दिलों के अहवाल को जानता है, दिलों को देखता है, शक्ल सूरत को भी नहीं देखता। अल्लाह ताला किसी के मालो दौलत को भी नहीं देखता। अल्लाह ताला अगर मुलाहजा फरमाता है तो दिल मुलाहजा फरमाता है कि इस दिल के अंदर अल्लाह रसूल की मोहब्बत कितनी है, इस दिल के अंदर अल्लाह रसूल के अहकामात की इज्जत और शान कितनी है, इस दिल के अंदर अल्लाह रसूल का एहतराम कितना है, दीन का एहतराम कितना है, अल्लाह के घरों का एहतराम कितना है, कुरान करीम का एहतराम कितना है, ये दिल की कैफियत जानी जाएगी। और दिल की कैफियत ही पर अल्लाह तबारक व तआला अजर व सवाब अता फरमाएगा। बसा औकात ऐसा हो जाता है, जैसा कि आम लोग पूछते हैं कई मरतबा जी कि कुरान मजीद गिर गया है, इसका क्या कफ़ारा है या क्या ये गुनाह का काम है। तो बात हुई नीयत की है
کہ اگر قرآن مجید ہاتھ سے گر جائے یا اٹھاتے ہوئے جیسا کہ گر جاتا ہے تو یہ بے ادبی نہیں ہے، نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت تو اس کی نہیں تھی، اس کا دل تو اس کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، تو وہ گر گیا ہے، اتفاقاً گر گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، غلطی سے گر گیا ہے، تو اس لیے یہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں اگر دل کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف بغض ہے، یا اسے اچھا نہیں سمجھتا، یا کسی نے بے ادبی کی ہے اور اس نے دل میں اسے اچھا سمجھ لیا، دل میں اچھا سمجھ لیا، تو اب بظاہر اس نے کوئی فعل تو نہیں کیا، لیکن حقیقت کے اندر اب یہ اس کا جو معاملہ ہے یہ قابل گرفت ہے۔ اور ایک اور چیز بھی یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ ہمارے فقہاء کرام نے، بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ بسا اوقات بندہ زبان سے بھی کچھ نہیں نکالتا، زبان سے کچھ الفاظ نہیں کہتا، ہاتھوں سے بھی کچھ نہیں کرتا، صرف اپنی سوچ کی وجہ سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی کچھ شریعت کے احکام ہیں، اس لیے ہماری سوچیں، دلوں کے قبلے یہ سیدھے ہونے چاہیے۔ اگر دلوں کے قبلے سیدھے ہو گئے تو پھر ہمارے اعمال خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ آج ہمارے اعمال بھی سیدھے نہیں ہیں اسی وجہ سے کہ ہمارے دل کے جو قبلے ہیں وہ درست نہیں ہیں، ہمارے دل و دماغ کے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، ہم کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں، کرنا کچھ اور چاہتے ہیں کہ ہو کچھ اور جاتا ہے، اس لیے کہ دل و دماغ کے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے فقہاء کرام نے یہ فقہ کی کتابوں کے اندر مسائل لکھے ہیں کہ اگر کسی بندہ مومن، اور حدیث مبارکہ بھی اس پر واضح موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کچھ عرصہ پہلے ہم نے درس کے اندر بھی پڑھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جگہ پر نہیں ہے، لیکن وہاں اس جگہ پر کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا، اچھائی کا کام کیا، ایک شخص وہاں سے غائب تھا، وہاں سے غائب تھا، اور اس نے اس کو اچھا سمجھا، جب اسے اطلاع ملی اسے اچھا سمجھا، نیکی کے کام کو اچھا ہی سمجھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہے گویا کہ یہ وہاں پر حاضر تھا، موجود تھا، اور اسے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس نیکی کرنے والوں کو ملا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے ہی ایک شخص وہ ہے کہ جس نے بدکاری کی، کوئی گندا کام کیا، کوئی غلط کام کیا، کوئی گناہ کا کام ہوا، کسی جگہ پر ہوا، ایک بندہ مسلمان وہ ہے کہ وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن جب اسے اطلاع ملی اس نے اپنے دل کے اندر اسے اچھا جانا، اچھا سمجھا، صحیح سمجھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا کہ یہ اس جگہ پر حاضر تھا اور اس نے اس گناہ میں معاونت کی، اور گناہ کے اندر یہ برابر کا شریک ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر فرمان ہے، یعنی اگر کوئی بندہ نیکی پر راضی ہے تو نیکی ملے گی، اسے مفت میں نیکی ہے۔ اگر کوئی کسی گناہ کے کام پر راضی ہے، کسی گندے کام پر راضی ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ اصول ہے کہ کسی گناہ کے کام کو جائز سمجھنا، گناہ کے کام کو اچھا سمجھنا، کسی بھی غلط کو، حرام کو اچھا سمجھ لینا، یہ کفر ہے، ایمان سینے سے نکل جاتا ہے۔ ایسا شخص وہ رسمی مسلمان تو ہو سکتا ہے، بظاہر مسلمان تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، مسلمانوں کی بستیوں میں رہتا ہے، مسلمانوں کے شہروں میں رہتا ہے، تو بظاہر تو وہ مسلمان ہی، رسماً مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوگا، اس کا ایمان کوچ کر جائے گا۔ کسی بھی گندے کام کو، غلط کام کو صرف اچھا سمجھ لینا، اس پر راضی ہو جانا، اسے جائز سمجھ لینا، یہ کفر بن جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی دل و دماغ کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحاسبکم بہ اللہ، جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ جانتا ہے اور اس کا حساب بھی ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اس لیے یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ اگر اپنا ایمان بچانا ہے، قیامت کے روز اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنا ایمان بچا کر لے کے جائیں، شیطان سے اپنا ایمان بچا لیں، محفوظ ہو جائے ہمارا ایمان، تو پھر گناہ کو گناہ سمجھیں، غلط کام کو غلط سمجھیں۔ ٹھیک ہے اگر آپ کسی جگہ بول نہیں سکتے
تو کم از کم یہ ایمان کا ادنا سے ادنا درجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ برائی کو، گناہ کو اپنے ہاتھ سے روکو، قوت بازو سے روک دو۔ اگر تمہارے بازو کے اندر اتنی قوت ہے، اگر تمہارے بازو کے اندر اتنی قوت نہیں، طاقت نہیں ہے کہ برائی کو تم روک سکو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی زبان سے روکو، اسے سمجھاؤ، بتاؤ کہ یہ گندا کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ اگر تم زبان کی قوت بھی نہیں رکھتے، اتنی بھی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے کہ زبان سے روک دو غلط کام سے، گندے کام سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم ایمان کا جو ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس برائی کو، اس گناہ کو، اس گندگی کو اپنے دل و دماغ کے اندر گندا سمجھو، غلط سمجھو، تو پھر یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایمان کا ادنا درجہ یہ بھی شاید کچھ لوگوں کے پاس ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو علم سے دوری ہے، ہم دین سیکھتے نہیں ہیں، نہ ہی کبھی دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے آج غلط کام، گندے کام ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کا دفاع کرتے ہیں، انہیں جائز سمجھتے ہیں، وہ جی نہیں جی کچھ نہیں ہوتا جی، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اگرچہ یہ دین کے اندر غلط ہے، لیکن زمانہ ایسا ہو چکا ہے تو اب ٹھیک ہے۔ ہزاروں مثالیں موجود ہیں ایسی، اگر میں مثالیں دینے لگ جاؤں تو وقت اتنا نہیں ہے۔ اگر ہم اصول ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی غلط کام کو غلط سمجھے، یہ ایمان کا درجہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر برائی کو برائی نہیں سمجھا، غلط کام کو غلط نہیں سمجھا، ایمان نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، چند دن کی زندگی ہے، دنیا سے چلے جانا، یہ باتیں کڑوی ہیں میری، لیکن یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کے ایمان کو بچائیں۔ آج ہم ایمان بچانے کی کوشش نہیں کرتے، ایمان کی فکر ہمارے ہاں نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی مصلحت پسندی ہونی چاہیے، حکمت عملی ہونی چاہیے، کہ آج ہمارے اکثر مولوی، اکثر خطیب حضرات صرف اس وجہ سے حق بیان نہیں کرتے، حق کی بات نہیں بتاتے کہ یہ کہیں ہمارے گرام والے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں مسجد کمیٹی والے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں یہ علاقے والے جو میری جیب گرم کرتے ہیں یہ کہیں بند نہ ہو جائے۔ یار اگر لوگ تعاون کر رہے ہیں تو حق تو یہ بنتا ہے ان کے ایمان بچائیں، خیر خواہی تو یہ ہے۔ ہمارا دین کس چیز کا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، کہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرو۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایک شخص تعاون کرتا ہے تو اس کا، آپ کا حق تو یہ بنتا ہے کہ آپ اسے سیدھے راستے پر چلائیں، نہ کہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے کہ جب ہمارے معاشرے کے معزز لوگ بھی کسی کی ہاں میں ہاں ملائیں حکمت عملی سمجھ کر، اور اس لیے کہ جی فساد ہو جائے گا، اور دل میں بھی غلط نہ سمجھے، کم از کم اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم قوت بازو سے برائی کو روک سکتے ہو تو پھر قوت بازو سے روکو، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر نہیں تو زبان کی قوت ہے، اس سے روکو، ایمان کا درمیانہ درجہ ہے۔ اور کم از کم جو ایمان کا درجہ ہے وہ دل کا درجہ ہے، کہ دل کے اندر اس برائی کو برائی سمجھ لو۔ اس لیے ہمارے ہاں آج دیکھ لیں یہ بہت کم ہو چکا ہے۔ ایک اور چیز بھی یہاں پر ضروری بتاتا چلوں کہ ذہن میں آ گئی، ایمان کا درجہ یہ بھی کم بتایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ برائی کو برائی جانے۔ اگر برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے ایمان نہیں، ادنا درجہ بھی نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے ایسا سینہ، ایسا دل، ایسے قلوب ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ادنا ایمان والے شخص کی پہچان کرنی ہے، اس کا بھی ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، رتی برابر بھی ایمان ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دے گا۔ آج کروڑوں روپے کوٹھیوں پر لگ جاتے ہیں، ایک نالی نہیں بنتی، نالی کا سارا پانی روڈ پر جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے آج
مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ دنیا کی جو ابھی احوال چل رہے ہیں۔ کروڑوں کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن چند ہزار صرف نالی پر نہیں لگے، چند ہزار اس چیز پر نہیں لگ سکے کہ ایک گڈر بنا دے، ایک پیپ لگا کر جو گندا پانی ہے وہ ایک سمت چلتا رہے۔ نہیں، ایسی ایسی جگہیں ہیں موجود کہ روڈ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے، ادنی ایمان کی علامت یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے۔ جو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائے نہ الٹا ڈالے، کتنا ایمان ہوگا اس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔